نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں کیا ہی نور ہے، کیا ہی نوازشات ہیں اور فضل الہی کی برسات ہے۔ غور کیجئے کہ اگر ہم چھوٹے موٹے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں، بڑے معاملات میں، اپنے زندگی کے جمی ماحول میں حضور کی سنت کو اجاگر کر دیں تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ، سماج ایک جنت نظیر بن جائے، جیسا کہ اور ہمیں عمل بھی ملے اور اس پر اجر بھی ملے آخرت میں۔ دیکھو، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم تصیبہ مصیبت۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جانی، مالی، گھر کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، پھر وہ بندہ واویلا و فریاد نہیں کرتا کہ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بالخصوص خواتین کی، کہ جب گھر میں مرگ ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ تو واویلا کرتی ہیں اور نوحہ جس کو کہتے ہیں، اور طرح طرح کے غیر شرعی معاملات کرنے لگتی ہیں، ایک رسم و رواج کے طور پر، کچھ دکھانے کی خاطر فقط، اور کچھ واقعی پریشانی تو یقیناً ہوتی ہے۔ لیکن اس پر اگر کوئی بندہ آنے والی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور فقط آنکھ سے روتا ہے اور زبان سے وہ کلمہ کہتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، مثلا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور نے فرمایا اگر کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اس مصیبت کو سامنے رکھ کر ساتھ میں یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کلمہ بھی ساتھ پڑھتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، یقیناً وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ صدمہ، وہ بیماری، وہ جو بھی مسئلہ اس پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر اور بہتر بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، فلما مات ابو سلمہ، کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو میں نے دل ہی دل میں یہ تصور کیا کہ اس دعا کا معنی تو یہ ہے کہ یا اللہ اس مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بھی بہتر نعمت عطا فرما، چونکہ معنی اخلف لی خیرا منہا، اس کا معنی یہی تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں، جنہوں نے اپنے پورے قبیلے کو، گھر کو لے کر حضور کی بارگاہ کی طرف ہجرت کی سعادت حاصل کی اور سب کو اسلام کی طرف مائل کیا، راغب کیا، اسلام کی خدمت کی۔ تو میں نے کہا ایج المسلمین خیر من ابی سلمہ، کہ اگر میں اس سے بہتر کی دعا مانگ رہی ہوں تو مجھے اس سے بہتر کون ہے مسلمانوں کے اندر جو ملے گا؟ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ پہلے آدمی ہیں جس نے اپنے سارے قبیلے کے ساتھ حضور کی طرف ہجرت کی۔ ثم انی فلما اخلف فَأَخْلَفَ فَاللَّهُ لِي رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتی ہیں ثم انی قلتها، یہ حدیث پاک کا لفظ درمیان میں مس ہو گیا تھا، کہتی ہیں کہ یہ تو طبیعت میں خیال تو تھا، لیکن میں نے ثم انی قلتها، میں نے پھر بھی یہ دعا پڑھ لی، تو اس دعا کا اثر اور ثمر یہ ہوا، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر اور مسلمانوں میں کون مجھے ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک میں جگہ عطا فرما دی، گویا حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، اور یقیناً حضور سید الاولین والآخرین جو ہیں وہ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہزارہا بے شمار درجے عظیم
اور بہتر تھے، تو گویا وہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ یہ حدیث پاک میں جو دعا حضور نے ارشاد فرمائی ہے اس قدر با اثر ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔